بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، کچھ ہم نے آپ کے سامنے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے نکاح اور شادی۔ آج ہم جس ٹاپک پر آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد کون سے مسائل ایسے ہیں جو شرعی لحاظ سے انسان کے ساتھ لازم ہو جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسی باتیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے بعد جتنے مسائل انسان کے ساتھ لازم ہو جاتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کا حل کیا ہے، اور ان پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، علم جو انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے اس کی مقدار کتنی ہے۔ وہ علم کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے سارے مسائل جان سکے۔ مثال کے طور پر 24 گھنٹے انسان گزارتا ہے اپنی زندگی کے، صبح ہے، شام ہے، نشست ہے، برخاست ہے، نشیب ہے، فراز ہے، عقل ہے، شرب ہے، سب کچھ۔ تو ان کے اندر جتنے بھی مسائل روز مرہ کے انسان کے ساتھ لازم ہوتے ہیں ان پر عبور حاصل کرنا، ان کو سیکھنا، ذہن نشین کرنا، پھر ان پر عمل کرنا انسان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ نکاح سے پہلے وہ انسان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، لیکن نکاح کے بعد وہ انسان کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، ان پر عبور حاصل ہو، ان کا علم ہو، تاکہ انسان بہت ساری کوتاہیوں سے، بہت ساری کمزوریوں سے بچ جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو ایک مقدس رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح والا، انسان کہیں ایسی غلطی بھی کر جاتا ہے کہ اس پاکیزہ رشتے کے اندر بھی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے شرعی لحاظ سے، یہ رشتہ بھی متاثر ہو جاتا ہے شرعی لحاظ سے، اس لیے ان سب باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اب نکاح کے بعد سب سے پہلے پاکیزگی اور ناپاکی، یہ دو بڑے اہم مسئلے ہیں، ان پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے، ان کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ انسان ناپاک کب ہوتا ہے، اور پھر ناپاکی کے بعد طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے۔ ایک ہے نجاست حکمی، ایک ہے نجاست حقیقی، یا دوسرے لفظوں میں نجاست ظاہری اور باطنی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نجاست ایک یہ ہے کہ کوئی بھی ناپاک چیز انسان کے جسم پر کسی حصے پر لگ جائے اور ہم اس کو صاف کر لیں، دھو لیں، تو یہ ظاہری نجاست تھی جس کو ہم نے صاف کر لیا۔ لیکن جو باطنی نجاست ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ باطنی نجاست انسان ناپاک کب ہو جاتا ہے؟ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں تو اس کے بعد انسان یہ دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں، عورت بھی اور مرد بھی۔ اب جب یہ ناپاک ہو گئے تو پھر ان کے بعد ان کی جو جسم ہے ناپاک ہو گیا ہے، ہم اس ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ناپاکی کی حالت میں اور کوئی مقدس چیز کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد طہارت کی اور پاکیزگی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب انسان کے لیے لازم ہے کہ غسل کے فرائض آنے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کے فرض کون کون سے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خواتین ایسی ہیں کہ غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں ہوتے۔ جب غسل کے فرائض ہی معلوم نہیں ہیں، غسل کے واجبات معلوم نہیں ہیں، غسل کی سنتیں معلوم نہیں ہیں، تو فرائض جب چھوٹ جاتے ہیں، کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں تو غسل نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوتا تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ جب نماز نہیں ہوتی اور بہت سی عبادات ہیں، تلاوت کلام مجید ہے اور چیزیں ہیں، تو یہ ساری پھر ادا نہیں ہوتی بلکہ الٹا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ غسل کے فرائض ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے، کتنے فرض ہیں، کیسے ادا کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں۔
پھر غسل کے مستحبات ہیں، غسل کے واجبات ہیں، غسل کی سنتیں ہیں۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا، سیکھ کر عمل کرنا ضروری ہے۔ لوگ خالی غسل کر کے آ جاتے ہیں لیکن فرائض پر عمل نہیں کرتے، واجبات پر عمل نہیں کرتے، تو یہ غسل کے اندر جو ایک کمال کی پاکیزگی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ جو ایک طریقہ ہے غسل کا، اس طریقے سے غسل نہیں ہوتا تو یہ پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ جسم ظاہری طور پر تو نجاست صاف ہو جاتی ہے، جسم صاف ہو جاتا ہے، لیکن جو حقیقی پاکیزگی ہے، جو طہارت حقیقی جس کو کہتے ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک طہارت حقیقیہ حاصل نہ ہو انسان کا غسل نہیں ہوتا، انسان پاک نہیں ہوتا، شرعی لحاظ سے انسان ناپاک ہی رہتا ہے۔ اس کی اگر اس حالت میں نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، اس حالت میں اگر سجدہ کرے گا تو گنہگار ہوگا، بلکہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت باریک اور نازک مسائل ہیں، ان پر علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ وہی علم ہے جو روزمرہ انسان کے کام آنے والا ہے۔ اور اس علم کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔